السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن برکاتی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روحانی دنیا۔ دوستو، پچھلی بار اللہ کے حکم سے ہم نے بیان کیا تھا سیدنا غوث اعظم کے بارے میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بارے میں۔ تو اللہ کے فضل سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام معین الدین حسن اور آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن ہے۔ 735 ہجری میں سنجر کے مقام پر آپ پیدا ہوئے۔ ولایت کے آثار آپ کے بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ ہی کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ جب آپ 14 سال کے تھے آپ کے دو بھائی تھے۔ والد ماجد کی جائیداد سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آئی۔ اس کی آمدنی سے آپ کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ ایک دن آپ اسی باغ میں کام کر رہے تھے کہ ایک مجذوب ولی حضرت ابراہیم قندوزی آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور ان کی خوب تواضع کی۔ نہایت ادب سے پیش آئے اور اپنے باغ سے انگور کا ایک گچھا توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان بزرگ نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو خوب چبا کر آپ کو دیا۔ آپ نے جیسے ہی کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی اور سینہ انوار الہی سے چمکنے لگا۔ جب وہ بزرگ رخصت ہو گئے تو آپ نے اپنی جائیداد کو فروخت دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لٹا کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ سمرقند پہنچے تو علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا اور حجاز کی طرف سفر شروع کیا۔ نیشا پور کے علاقے میں قصبہ ہارون پہنچے اور قطب وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے۔ پھر پیر کی خدمت میں ہی رہنے لگے۔ 2.5 سال کے بعد پیر نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی، لیکن آپ نے پیر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 20 سال 6 مہینے آپ کی خدمت میں رہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہتے اور آپ کا بستر ضرورت کا سامان اپنے سر پر اٹھاتے اور دنیا کی سیر کرتے۔ آپ کے ساتھ کئی حج بھی کیے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حج سے فارغ ہو کر کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے دعا کی، اے اللہ، معین الدین کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اس کو قبول کیا۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر سلام عرض کیا تو جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، جاؤ، ہندوستان کی ولایت ہم نے تم کو عطا کی۔ اس کے بعد ہی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دین و تبلیغ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کی طرف فرمایا اور جانے سے پہلے آپ کی آنکھ بند کر کے ہندوستان کا پورا نقشہ آپ کو دیا۔ آپ شیخ سے رخصت ہو کر بغداد شریف آئے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی۔ پھر وہاں سے لاہور آئے اور 2 مہینے تک حضرت مخدوم علی ہجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک کے پاس حاضر رہے۔ پھر آپ دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ دہلی پہنچے تو 40 حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ دہلی میں چند دن قیام فرمایا۔ کافروں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن آپ برابر اذانیں دے کر نماز پڑھتے رہے اور آپ کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہاں سے آپ نے اجمیر شریف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اجمیر میں اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی اور ہندوستان کا یہ بہت بڑا راجہ شمار ہوتا تھا۔ آپ اجمیر کی سرزمین پر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک شخص نے آ کر منع کیا اور کہا، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے، اور آپ انا ساگر تالاب کنارے جا کر ٹھہر گئے۔ یہاں پر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اجمیر شریف 10 محرم 521
61 ہجری میں تشریف لائے۔ دوسرے دن جب راجا کے اونٹوں کو اس جگہ سے اٹھایا گیا تو وہ وہاں سے نہ اٹھے۔ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں آ کر معافی مانگی تو ان کے اونٹ کھڑے ہوئے، لیکن راجا اتنا خبیث تھا کہ اس نے حکم دیا کہ فوراً ان کو پکڑ کر نکال دو۔ یہ لوگ ایک ہجوم کی شکل میں آپ کو یہاں سے ہٹانے کے لیے آئے تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر ایک چٹکی خاک ان کی طرف پھینک دی، جس کی وجہ سے کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکا اور واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن راجا اور شہر کے لوگ پوجا کرنے کے لیے تالاب کے پاس جمع ہوئے۔ ان کا ایک مہن رام دیو اپنے چیلوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ آپ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی وقت آپ کے قدموں میں گرا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلا مسلمان آگے چل کر بڑے مرتبے پر فائز ہوا۔ اس کے بعد آپ اس تالاب سے اٹھے اور ایک کٹورے میں پانی بھرنے کا حکم دیا، جس میں پورے تالاب کا پانی سما گیا اور تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ راجا نے یہ دیکھا تو گھبرا گیا اور جے پال جوگی کو، جو کہ ہندوستان کا مشہور جوگی اور جادوگر تھا، اس کو بلایا۔ یہ اپنے چیلوں کے ساتھ اپنے جادو کے کرتب دکھاتا ہوا شیر اور سانپ کی شکل میں اپنے منتر پھینکتا ہوا آگے بڑھا تو آپ کے ساتھیوں کو کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ آپ نے ایک گھیرا کھینچ لیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، بالکل مت ڈرو۔ پھر یہ جوگی ایک کھال پر بیٹھ کر اڑنے لگا اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤ کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کو سزا دیتی ہوئی نیچے اتار کر لاؤ۔ آپ کا حکم فرمان تھا کہ دونوں کھڑاؤ چیل کی طرح اڑی اور اس کے سر پر جا کر مارنے لگیں اور نیچے اتار کر لائیں۔ جیسے ہی نیچے آیا فوراً قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ راجا نے جب یہ دیکھا کہ میرا گرو مسلمان ہو گیا تو اس کو بہت دھکا لگا، مگر اب مجبور تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک مرتبہ اجمیر پر اپنا حملہ کیا تھا، لیکن سلطان اجمیر فتح نہ کر سکا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس لیے راجا کو پورا یقین تھا کہ اگر کبھی بھی جنگ ہوگی تو مسلمان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لہٰذا برابر مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا۔ ایک دن حضرت غریب نواز نے راجا کے پاس لکھ کر بھیجا کہ میں نے تجھے لشکر اسلام کے ہاتھ زندہ گرفتار کرا دیا۔ راجا یہ دیکھ کر ہنسا۔ ادھر آپ نے خواب میں سلطان شہاب الدین غوری کو بشارت دی کہ ہندوستان پر حملہ فوراً کرو، اللہ تعالیٰ اس مرتبہ تجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ اس خواب کے بعد سلطان تیزی سے فوج لے کر اجمیر کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو فتح حاصل ہوئی اور راجا گرفتار ہوا اور قتل کرا دیا گیا۔ سلطان فتح کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، قدم چومے اور نماز جمعہ ادا کی اور 3 دن قیام کے بعد رخصت ہوا۔ غریب نواز کی کرامات میں یہ ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی۔ عرض کیا، میرے بیٹے کو حاکم شہر نے بے قصور قتل کرا دیا ہے۔ آپ کو رحم آ گیا اور خادموں کے ساتھ لیے ہوئے قتل کی جگہ پہنچے، اس کا سر دھڑ سے ملا کر فرمایا، اے شخص، اگر تو واقعی بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حاکم شہر یہ سن کر کانپ گیا اور آپ کے پاس آ کر معافی مانگی۔ آپ نے مستقل طور پر اجمیر ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اس لیے سنت رسول کی ادائیگی کے لیے آپ نے یہاں 2 شادیاں کی، ایک بیوی عصمت اللہ، دوسری بیوی امت اللہ۔ پہلی بیوی سے 3 صاحبزادے، حضرت خواجہ سید فخر الدین ابوالخیر چشتی، حضرت خواجہ سید ضیاء الدین ابو سعید، حضرت خواجہ سید حسن الدین۔ دوسری بیوی سے ایک صاحبزادی سیدہ حافظہ جمال پیدا ہوئیں۔ آپ نے ان صاحبزادی کو عورتوں کی دینی اور روحانی تربیت کے لیے خود تعلیم دی۔
اور اپنی خلافت سے بھی آپ نے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی طرح آپ کی اولاد نے بھی دین اسلام کی خوب تبلیغ فرمائی۔ دوسری طرف آپ کے تربیت یافتہ خلفائے پورے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے اس طرح پھیلے کہ پورے ہندوستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے 90 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو کچھ بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے معین دین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور عرش کے نیچے مجھے جگہ ملی۔ آپ کا وصال 633 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، جو آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے اور نہایت پاک باز عبادت گزار سلطان اسلام تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور وصال کے بعد ہی سے عام و خاص کے لیے فیض رسا ہے، بلکہ دلوں پر اس کی حکومت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انگریز لارڈ کرزن نے بھی ہندوستان کے حالات دیکھ کر کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ دوستو یہ واقعہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں تھا، یہ مختصر تھا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آپ کو طریقت کے تیسرے امام حضرت شیخ شیوز شہاب الدین سہروردی کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد طریقت کے چوتھے اور آخری امام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کو اپنے دوستوں عزیز احباب میں شیئر کر دیں گے تاکہ مزید ثواب کے آپ بھی حقدار ہو اور ہم بھی۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔